وہ ایک معصوم سی لڑکی تھی، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی کہ جہاں لڑکیوں کی پیدائش پر پابندی تھی، جبکہ لڑکوں کو اہمیت دی جاتی اور بیٹیوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا۔ گھر والوں کے ایسے امتیازی سلوک کے باعث وہ احساس کمتری کا شکار اور کمزور ذہن ہو گئی تھی۔ سارے بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے، مگر وہ ایک کونے میں بیٹھی رہتی۔ چونکہ گھر والے سارا کو ٹھیک طرح سمجھ نہیں پاتے تھے، لہٰذا اس کو ڈانٹ دھتکار ملتی، جبکہ وہ بھی ان کی بات سمجھنے کے بجائے رونا شروع کر دیتی تھی۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ اپنے ہم عمر بچوں سے بھی خوفزدہ ہو جاتی۔ وہ ان کے ساتھ گھر سے باہر جا کر بھی نہیں کھیل سکتی تھی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو قلم اور کاغذ سے ناتا جوڑ لیا۔ وہ اب ہر وقت کاغذ پر لکیریں کھینچتی اور پھر ان لکیروں میں خود بخود جان پڑنے لگی۔ یہ بامانہ آڑی ترچھی لکیریں یوں جاندار ہو گئیں کہ اس نے باقاعدہ تصویریں بنانی شروع کر دیں۔ اپنے کمال کی صفائی تھی، یہ ایک خودداد صلاحیت تھی کہ اس ہنرمندی کو آرٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ گویا وہ پیدائشی آرٹسٹ تھی۔ اس کی صرف ایک ہی دوست تھی جس کا نام ماریا تھا۔ وہ اس کے پڑوس میں رہتی تھی، ہر وقت گھر میں بیٹھ کر فلم دیکھتی اور الٹے سیدھے کام کرتی۔ چونکہ ماریا کی فیملی پڑھی لکھی اور زندہ دل تھی، لہٰذا اس کو کھلا ہوا ماحول میسر تھا اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں تھی۔ سارا جس قدر بزدل تھی، ماریا اتنی ہی دلیر تھی۔ سارا رشک کرتی تھی کہ ماریا کتنی اچھی زندگی گزارتی ہے۔ ان دنوں میں، سارا اور ماریا ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں۔ ہم اکثر اسکول کا کام بھی اکٹھے بیٹھ کر کرتے تھے۔ جلد ہی میں نے محسوس کر لیا کہ سارا کو رہنمائی اور اعتماد کی ضرورت ہے، کیونکہ ماریا جیسی تھی ویسی ہی نظر آتی تھی، مگر سارا اوپر سے کچھ اور تھی، اندر سے کچھ اور تھی۔ اس کے اندر باغیانہ پن جنم لے چکا تھا۔ مثلاً اب ایسے کام بڑے شوق سے کرتی جس سے دوسرے اسے روکتے۔ بظاہر خاموش تھی لیکن دل میں طوفان چھپائے پھرتی تھی، اور جب اس کو غصہ آتا تو قلم کاغذ اٹھا لیتی اور بے شمار لکیریں کھینچنے لگتی۔ مکمل تصویریں وہ اسی وقت بناتی تھی جب مکمل طور پر پرسکون ہوتی تھی۔ جلد ہی میں نے نوٹ کر لیا کہ سارا کو سیر کا بہت شوق ہے۔ تبھی ایک روز اس کی ماں سے بات کر کے اجازت لے لی کہ ہم ساتھ والے باغ میں سیر کے لیے جایا کریں گے۔ بڑی مشکلوں سے انہوں نے اجازت دی، اس شرط پر کہ گھر کی ملازمہ کو بھی ساتھ لے جایا کرو۔ میں نے کہا کہ منظور ہے، بھلا اسے ساتھ لے جانے میں کیا قباحت ہے۔ یوں ہم روز باغ کی سیر کو جانے لگے، جس سے سارا کے مزاج پر بہت اچھا اثر پڑا۔ اس تھوڑی سی آزادی کا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ سارا کے مزاج میں خوشگوار تبدیلی آئی۔ وہ ہنسمکھ اور خوش مزاج ہو گئی، باتیں کرنے لگی اور اسکول میں کلاس فیلو لڑکیوں سے دوستانہ انداز میں ملنے لگی، کوئی اپنے اندر کے خول سے نکلنے کی صحیح کر رہی تھی۔ اور میں سمجھتی تھی کہ یہ سب کچھ میری بدولت ممکن ہوا ہے۔ اگر میں اس کو سمجھ کر ساتھ نہ دیتی تو وہ اپنے اندر ہی گھٹ گھٹ کر مر جاتی۔ جب میں اس کی بنائی ہوئی تصویریں دیکھتی تو اش اش کر اٹھتی۔ جی چاہتا کہ یہ کسی آرٹ اسکول میں باقاعدہ داخلہ لے لے تاکہ اس کے اندر کا فنکار جلا پا سکے اور اس کا فن لازوال ہو جائے، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ اس کا گھرانہ اس قدر آزاد خیال نہ تھا کہ اس کے اندر کی صلاحیت کا وہ اعتراف کرتے یا سارا کے فن کو تسلیم کرتے۔ وہ تو اس کی مخالفت پر ہمہ وقت کمر بستہ رہتے تھے۔ ماں اور باپ، بھائی سبھی کہا کرتے تھے، جانے کیوں نکمی لڑکی ہمارے گھر پیدا ہو گئی ہے، کام کی نہ کاج کی، اسکول میں اس کا کوئی مقام نہیں، کبھی پوزیشن نہیں لے سکتی، اتنے کم نمبر لاتی ہے، بس مر مر کر پاس ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی اس کو یہ دھمکی بھی ملتی تھی کہ جس سال تم پاس نہ ہوئی ہم تم کو اسکول سے اٹھا لیں گے۔ 9ویں کا رزلٹ آیا تو سارا کے بہت کم نمبر تھے، بہت مشکل سے پاس ہوئی تھی۔ تبھی اس کی امی نے کہا کہ تم سارا دن کیا کرتی رہتی ہو، گھر کے کام میں بھی دلچسپی نہیں لیتی، سارا دن فضول کام کرتی رہتی ہو، تصویریں بنانا کون سی اچھی بات ہے، ایسے فضول کام سے تو بہتر ہے کہ کچھ دیر دل لگا کر پڑھ لیا کرو، آگے میٹرک کا امتحان دینا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم کم سے کم بی اے کر لو، لیکن لگتا یہی ہے کہ میٹرک بھی مشکل کر پاؤ گی۔ ماں کی ایسی باتیں اسے حد درجہ غمزدہ کر دیا کرتی تھیں، گرچہ وہ بظاہر صحیح بات کرتی تھی، تاہم یہ رویوں کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا رویہ درست ہو تو سخت بات بھی بری نہیں لگتی، اگر لہجہ کڑوا ہو تو اچھی بات بھی تیر بن کر دل کو گھائل کر دیا کرتی ہے۔ جب تک انسان کو خود اپنے ضیاء کا احساس نہ ہو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہی سارا کے ساتھ ہوا۔ اس کی کزن ناز جو عمر میں 2 سال اس سے بڑی تھی، اسے بھی ہم لوگوں کے ساتھ داخلہ دلوا دیا گیا۔ یہ بڑی تیز ترار لڑکی تھی، آتے ہی ہلچل مچا دی اور اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے سب کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ سارا خاموش طبع تھی، وہ شوخ لڑکیوں کو پسند نہ کرتی تھی، ان کے ساتھ بے چینی محسوس کرتی، لیکن یہاں تک بھی قابل برداشت تھا کہ انہی دنوں ایک لڑکا اس کی زندگی میں آیا۔
निहाल नाम था। ये उसके मामू का बेटा था और लंदन से पढ़कर आया था। वो और इसके वालिदैन सारा के घर मिलने आए तो नाज भी उन्हीं दिनों अपनी वालदा के हमरा उनसे मिली और उसे निहाल अच्छा लगा, मगर निहाल ने खामोश और संजीदा किस्म की सारा को पसंद किया। फिर जब उसकी बनाई हुई तस्वीर देखी तो बहुत मुतासिर हुआ। कहने लगा, अगर ये लड़की लंदन में होती तो इसके फ़न के परिस्तार इसको आसमान पर पहुंचा देते। ये तो कमाल की आर्टिस्ट है, मैं ज़रूर इसको लंदन ले जाऊंगा। मोमानी को भी वो भली लगी और अपने बेटे के लिए रिश्ता मांग लिया। सारा के वालिदैन बहुत खुश थे कि बेटी की किस्मत खुल गई है। ताहम जब मामू ने इसका रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट कार्ड में नंबर इंतहाई कम थे। वो बोले, अगर बासलाहियत होती तो अच्छे नंबर लाती। ये कभी ज़िंदगी में आला कारकर्दगी का मुजाहिरा नहीं कर सकेगी। ये अल्फाज तीर की तरह सारा के दिल पर लगे। अब एहसास हुआ कि इसने मेहनत से काम क्यों ना लिया, अच्छे नंबर क्यों ना लिए। अगर मेहनत करती तो ला सकती थी, लेकिन पढ़ाई में कभी खातिर ख्वाह दिलचस्पी ली ही ना थी। नाज बहुत होनहार तालबा थी, उम्र में भी 2 बरस आगे थी। उसका रिजल्ट हमेशा शानदार रहता था। वो भी निहाल की पुप्पी की बेटी थी। बस उन्होंने नालायक जानकर सारा का रिश्ता छोड़कर नाज को मुंतखब कर लिया। वो न सिर्फ तेज़ ज़बान थी बल्कि शोख व चंचल इस कदर थी कि कोई उसे नज़रअंदाज ही नहीं कर सकता था। ये खूबी उसे रास आ गई, जबकि सारा की खामोश तबीयत 4 दिनों में ही टूट फूट गई। उसका ख्वाब छीन लिया गया। निहाल के वालिदैन अपने बेटे की मंगनी नाज से करके चले गए। सारा ने नाज से बात करनी छोड़ दी तो एक दिन नाज ने कहा, मुझसे क्यों रूठी हो? अपने अंदर जो कोताहियाँ हैं इनको दूर करो। अगर पढ़ना है तो दिल लगाकर पढ़ो, वरना पढ़ाई छोड़ दो। क्यों माँ बाप का पैसा ज़ाया कर रही हो और अपनी उम्र का भी ज़ाया कर रही हो? ये अल्फाज खंजर की तरह इसके दिल पे लगे। वो बहुत रोई। तब मैंने समझाया, सारा, सभी लोग गलत नहीं होते, तुम अपना रवैया तब्दील करो। अगर सब कहते हैं कि पढ़ाई पर तवज्जो दो, वो गलत तो नहीं कहते। मेरी बातों का उसने गहरा असर लिया। असल में अपने रद्द होने का उसे काफ़ी दुख हुआ था। तभी सब कुछ भुलाकर उसने संजीदगी से पढ़ाई पर तवज्जो देनी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ती और ख़ुद को कोर्स की किताबों में गुम कर दिया। कोई अगर इस तरह मेहनत करे वो आखिरकार कामयाब तो हो ही जाता है। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ और वो पोजीशन लेने लगी। ये बहुत हैरान करने वाली बात थी। किसी को यकीन ना आता था कि जो लड़की मर मर कर पास होती थी वो कैसे पोजीशन ले सकती है। दुनिया में क्या नहीं होता, अल्लाह ने हर इंसान को सलाहियत दी है। जो अज़म कर ले और मेहनत करे तो पा सकता है। बहरहाल वक्त गुजरता गया। सारा निहाल को बुला चुकी थी और वो किसी मकाम पर पहुंचना चाहती थी। हमारे बीए के पेपर्स हो चुके थे। बोर हो रही थी। किताबों से भी दिलोचाट हो गया था। हमारे साथ वाले इलाके में एक प्राइवेट स्कूल था। वक्त काटने को मैंने उसमें टीचिंग शुरू कर दी और सारा से भी कहा कि तुम भी मेरे साथ आ जाया करो। दोनों का वक्त अच्छा कटेगा और रिजल्ट आने के बाद कुछ और करने का सोचेंगे। सारा ने इस बात का जिक्र घर में किया। इसके घर वालों ने मना कर दिया, मगर फिर बहुत मिन्नत समाजत के बाद वो मान गए। मैं खुश हो गई कि हम दोनों सारा दिन स्कूल में टीचर्स के साथ गुजारते। सारा भी खुश थी। तब मैं कहती थी कि देखा, मैं ना समझाती थी कि मेरे साथ हो जाओ, वक्त अच्छा गुजरेगा। एक दिन जब हम दोनों घर से निकली तो एक लड़के को जाते देखा। स्कूल यूनिफॉर्म में था और इसी स्कूल का तालिबे इल्म था जहां हम पढ़ा रहे थे। उजले सफ़ेद यूनिफॉर्म में वो इतना हसीन लग रहा था जैसे रात में 14वीं का चांद चमकता है। उसका कद अपनी उम्र से ज़्यादा था। उम्र यही कोई 16-17 बरस के दरमियान होगी, मगर अच्छी सेहत की वजह से 18-19 साल का दिखाई देता। खूबसूरत आंखों पर लंबी पलकें इसके चेहरे के हुस्न में इजाफा कर रही थी। स्कूल पहुंचे तो देखा कि वो मैट्रिक की क्लास में चला गया। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो 10वीं का तालिब इल्म है। जब मैं इस लड़के को देख रही थी तो मैंने नोट किया कि सारा भी उसे गहरी निगाह से देख रही है। पूछ लिया कि क्या देख रही हो? कहने लगी, इस लड़के को देख रही हूँ। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, वाकई कुदरत का मुकम्मल शाहकार है। यूँ लगता है जैसे अल्लाह ने ख़ुद अपने हाथों से इसे बनाया है। इसकी सूरत ने मेरे तख़य्युल को महमीज़ दी है। बहुत अरसे से मैंने तस्वीर कशी तर्क कर दी थी। आज जी चाहता है कि तस्वीर बनाऊं और इसको सामने बिठाकर इसकी सूरत को कागज़ पर उतार लूं। बाज़ सूरतें शाहकार होती हैं, इनको देखकर आर्टिस्ट का ब्रश खुद ब खुद चलने लगता है। बहरहाल मुझे खुशी है कि यह हमारे ही स्कूल का बच्चा था। ये बात आई गई हो जाती है, मगर अगले दिन मैं इस वक्त चौंक गई जब देखा कि सारा स्कूल की हेड मिस्ट्रेस के पास गई और इसने इससे दरख्वास्त की कि मुझे 10वीं क्लास दे दें। वो पहले 9वीं को पढ़ा रही थी। चूँकि पोजीशन होल्डर थी, लिहाजा मैडम ने इसे बखुशी 10वीं जमात के 2 पीरियड दे दिए, जिनमें से एक इस्लामियात, दूसरा आर्ट था।
سارا 10ویں کو پڑھانے لگی۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا جس کا نام خاور ہے بہت ہونہار اور باادب بچہ ہے۔ اب وہ روز اس کی تعریفیں کرتی تھی اور تعریف کرتے کرتے نہ تھکتی تھی۔ تو ایک دن میں نے طنزیہ کہا، سارا تم عجیب قسم کی ٹیچر ہو کہ اپنے طالب علم کے قصیدے گاتی ہو۔ کیوں نہ گاؤں، مجھے اس کی تصویر جو بنانی ہے، کسی دن اس کو سامنے بٹھا کر اس کا پورٹریٹ بناؤں گی، پھر تم میرے برش کا کمال دیکھنا۔ تو بنا ڈالو، دیر کس بات کی ہے؟ دیر یوں ہے کہ ابھی اس کے سالانہ امتحان ہونے والے ہیں اور میں اس کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ امتحانوں کے بعد فرصت ہوگی تو اس کو گھر بلا کر پورٹریٹ بناؤں گی۔ اس دن موسم بہت اچھا تھا۔ میں 8ویں کلاس میں تھی کہ کسی نے اچانک اندر آنے کی اجازت مانگی۔ چونکہ بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی، بغیر دیکھے کہہ دیا اندر آ جاؤ۔ میں سمجھی کہ ہمارے ہی اسکول کا کوئی لڑکا ہوگا، مگر وہ جب اندر آیا اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک اجنبی نوجوان تھا۔ کہیے، میں نے سوال کیا۔ خاور سے بات کرنی ہے، میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ خاور؟ میں نے سوالیہ انداز سے دہرایا۔ جی، وہ یہاں 10ویں جماعت میں پڑھتا ہے۔ تبھی میں نے ذہن پر زور دیا۔ اچھا، وہ خاور، وہ سامنے جو کلاس ہے ادھر چلے جائیے، آپ 8ویں میں آ گئے ہیں۔ سوری کہہ کر وہ نوجوان کلاس سے باہر نکل گیا۔ اس کی شکل و صورت خاور سے اس قدر ملتی تھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ اسی کا بڑا بھائی ہے۔ چھٹی کے وقت خاور نظر آیا، بلا کر پوچھا، تمہارے بھائی سے بات ہو گئی؟ جی مس، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کا دھیما لہجہ بہت اچھا تھا۔ سارا ٹھیک کہہ رہی تھی کہ وہ بہت تمیزدار اور باادب لڑکا ہے۔ آج سارا بڑی خوش نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا خاور کا بھائی تمہاری کلاس میں آیا تھا؟ بولی، ہاں۔ وہ تمہاری کلاس میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں نے ویسے ہی مذاقاً اس کو چھیڑنے کو کہہ دیا۔ اپنے بھائی سے اسے کوئی بات کرنی تھی۔ خدا خیر کرے، کہیں تم سے تو بات نہیں کرنی تھی؟ ایسے مذاق تو ہوتے رہتے ہیں، لیکن مذاق مذاق میں ایک اور مذاق بھی ہو گیا۔ وہ نوجوان روز اسکول کے گیٹ پر موٹر سائیکل پر آنے لگا۔ چھٹی کے وقت آتا اور خاور کو ساتھ بٹھا کر لے جاتا۔ یوں ہم اس کا دیدار کر لیتے۔ میں نوٹ کر رہی تھی کہ سارا ان دونوں بھائیوں کو بہت غور اور دلچسپی سے دیکھتی ہے، اور جب تک یہ گیٹ پر موجود رہتے ہیں اس کی نظر نہیں ہٹتی۔ دل میں کہا، خدا خیر کرے، میری سہیلی کا مدت بعد کسی پر دل آیا ہے، اور خاور کا یہ بھائی جس کا نام ابھی تک میں نہیں جانتی تھی، خاور سے کم حسین نہیں تھا۔ سارا کو ایک دن میں نے ٹٹولا تو کہنے لگی، ہاں مجھے اچھا لگتا ہے۔ میں کیا کروں، دل کی بات ہے اور دل پاگل ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ پھر میرا دل تو ایک آرٹسٹ کا دل ہے، حسن پرست ہے، خوبصورت چیز اس کو اپنی جانب کھینچتی ہے۔ اس میں بری کیا بات ہے؟ یہ نوجوان ہم سے عمر میں تھوڑا سا چھوٹا ہوگا، یہی 1 آدھ سال، اور یہ زیادہ فرق نہیں ہے۔ 1 آدھ سال نہیں، کم از کم 5 6 سال۔ وہ بولی۔ میں پھر بھی اس کی بات کو نہ سمجھ سکی کہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہے۔ یہی سمجھی کہ وہ خاور کے بھائی کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ سارا اب ہر وقت کسی سوچ میں گم رہنے لگی تھی۔ اس کے ذہن پر کوئی چھا گیا تھا جس کی پرچھائی اس کی ذات کے ساتھ ساتھ ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا، بھائی کون ہے؟ بولی، جو بھی ہے، بس دل یہی چاہتا ہے کہ ہر وقت میرے پاس رہے۔ میں نے ایک روز کہہ دیا، سارا اگر تم خالد کے بارے میں سوچ رہی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خاور کے بارے میں سوچتی ہو تو غلط ہے، کیونکہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ درست نہیں۔ تمہارا اور اس کا استاد اور شاگرد کا رشتہ ہے، اور یہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، اس رشتے کے تقدس کو کیا خطرہ ہے، جبکہ میں اس کے حسن سے متاثر ہوں اور اس کی تصویر بنانا چاہتی ہوں۔ یہ میرے اندر کے آرٹسٹ کی ڈیمانڈ ہے اور بس، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ تو کیا کسی کی تصویر بنانے میں سوچنا بھی گناہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، میں نے جواب دیا اور چپ ہو گئی۔ امتحان ختم ہو گئے۔ خاور سے سارا نے وعدہ لیا تھا کہ امتحان ختم ہو جائیں گے تو وہ گھر آئے گا تاکہ وہ اس کا پورٹریٹ بنا سکے۔ خاور گھر آیا تو سارا کے بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی۔ اس بات پر سارا بہت خوش تھی کیونکہ اب خاور ان کے گھر آنا آسان تھا اور وہ اس سے بات کر سکتی تھی، اس کی تصویر بنا سکتی تھی۔ بالآخر اس نے خاور کو آمادہ کر لیا۔ رنگ اور برش سنبھالے اور اس کی تصویر بنانے میں مگن ہو گئی۔ یہ ایک دن کا کام نہ تھا، روز خاور کو کچھ دیر اس کے سامنے بت کی طرح بیٹھنا ہوتا تھا۔ خاور کی عادت تھی کہ بہت سویرے اٹھ جاتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ اس کے بعد سارا کے گھر آ جاتا اور لان میں کرسی پر بیٹھ جاتا تو سارا رنگ اور برش لے آتی اور اس کی تصویر بنانے لگتی۔ ایک روز میں نماز اور دعا سے فارغ ہو کر اپنے گیٹ سے نکلی اور چہل قدمی کرتے ہوئے سارا کے گھر کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ خیال تھا کہ وہ حسب معمول لان میں بیٹھی تصویر بنا رہی ہوگی، لیکن مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ کرسی پر اکیلی بیٹھی ہے اور رو رہی ہے۔ کیا ہوا سارا؟ میں نے کہا۔ خیریت تو ہے؟ کیا خاور کی تصویر مکمل ہو گئی؟ کچھ نہیں ہوا، وہ اور زیادہ رونے لگی۔ کچھ بات تو ہے میری دوست،
ہوا کیا؟ مجھے نہیں بتاؤگی؟ میں نے اصرار کیا تو بولی تم صحیح کہتی تھی، غلطی میری تھی، اس میں خاور کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ 2 روز قبل کی بات ہے، جب تصویر مکمل ہو گئی تو اتنی خوبصورت تھی کہ میں نے جذبات میں بے اختیار خاور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اس کی پیشانی کو چوم لیا۔ میری اس حرکت پر وہ گھبرا گیا، شاید اس نے غلط سمجھ لیا۔ کہنے لگا پلیز ٹیچر آپ میرا پیچھا چھوڑ دیں، یہ آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ سسکیاں لے کر رونے لگا۔ مس آپ میری استاد ہیں، میں دل سے آپ کی قدر کرتا ہوں، میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ ایسی ہوں گی۔ اگر آپ کی شان بطور استاد اعلیٰ مقام نہ ہوتی تو جانے آپ کا کیا حشر ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح بھاگ کر گیٹ سے نکل گیا۔ اس کی سوچ پر مجھے بہت دکھ ہوا ہے شہناز، کتنا دکھ ہے کیا بتاؤں۔ میں تو اپنے اندر کے آرٹسٹ کے ہاتھوں بے وقوف بنی ہوئی تھی، سمجھا کہ میں کوئی غلط عورت ہوں اور اس کے لیے غلط جذبات رکھتی ہوں۔ اسی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی خاور کی تصویر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مجھے لگتا ہے کہ ٹیچر اور شاگرد کا رشتہ بہت ہی مقدس ہے، اس میں جتنا خیال، ادب اور عزت ہو سکے وہ رکھنی چاہیے۔ ایسی دلچسپ کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔